اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون کون سے کام، کون کون سے اعمال بتائے ہیں کہ جن کاموں اور جن اعمال کی وجہ سے انسان جہنم سے نکل کر جنتیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک کرتا ہوگا، تو حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اس زبان کے ساتھ اگر غیر اللہ کی پکار ہوئی تو شرک ہو جائے گا، یہ بدن اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک گیا تو شرک ہو جائے گا، اور یہ مال اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا تو شرک ہو جائے گا۔ جو آدمی شرک کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، یا یوں کہیے کہ رمضان میں اگر اس کے اندر شرک پایا گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس کو جہنم سے چھٹکارے کا کوئی پروانہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، حضور ارشاد فرماتے ہیں من صلی 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جس آدمی نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، 5 نمازیں بالکل جماعت کے ساتھ اول وقت میں تکبیر اولیٰ سے شامل ہو گیا، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے 2 پروانے لکھے جائیں گے، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا پروانہ نفاق سے بری ہونے کا۔ تو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لکھوانا ہے تو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ نماز کا اہتمام کرنے کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو تو سمجھو کہ جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لکھا جائے گا۔ سارے ساتھی اس کی بھی نیت کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک میں کتنی خوبصورت مسجد بھری ہوتی ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ تو رمضان 40 دن کا نہیں ہوتا، رمضان 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعد میں بھی کم از کم، زیادہ نہیں تو 10 دن تو مسلسل آؤ، تاکہ یہ حدیث تو پوری ہو 40 والی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا لا یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ وہ آدمی جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور ان جماعتوں کو اس نے کبھی نہ چھوڑا اہتمام کے ساتھ، اس کے لیے بھی جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ساتھ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ فجر کی نماز ایک اور حدیث میں حضور نے بات فرمائی اور سخت بات فرمائی، میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بڑی ثقیل اور بھاری ہوتی ہے، اللہ ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ۔ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا۔ اگر تنہائی میں بیٹھ کر رونا نصیب ہو گیا اور واقعی اللہ کے ڈر کے چند آنسو نکل آئے، تو حضور فرماتے ہیں وہ آدمی
جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لے گیا۔ حتیٰ یعود اللبن فی الزرع، جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، ایسے اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اللہ ہمیں اپنے ڈر سے رونا نصیب فرمائے۔ اللہ کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کر اگر کوئی بندہ رو پڑے، اس کے لیے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاؤں غبار آلود ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلا علم حاصل کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلا اور اللہ کے راستے کی گرد اس کے اوپر پڑی، حضور فرماتے ہیں لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ و دخان و جہنم، اللہ کے راستے کی مٹی اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں ایک جسم پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس جسم پر اللہ کی راہ کی مٹی پڑ گئی ہے، اللہ نے اس جسم پر جہنم کی آگ تو درکنار دھوئیں کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حرم علی النار کل حی لین سہل قریب من الناس۔ حضور فرماتے ہیں جس آدمی کے مزاج میں نرمی ہو، تلخی نہ ہو، شدت نہ ہو، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو، لوگوں کے قریب رہنے والا ہو، اور ترش مزاج نہ ہو اور سخت تند خو نہ ہو، حضور فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ صفات آ گئیں، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ جہنم سے چھٹکارا پا گیا۔ اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا بنایا جائے، نرم بنایا جائے اور مسلمانوں کے لیے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جائے، اس بندے کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ملے گا۔ اور سنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ زمانہ جہالت میں اگر گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو لوگ پریشان ہوتے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور بیٹی کی پیدائش پر پریشان نہ ہو بلکہ اسی طرح خوش ہو جس طرح بیٹے کی پیدائش پر بندہ خوش ہوتا ہے، اور بیٹی کو اپنے لیے عذاب اور مصیبت نہ سمجھے، اس کی پرورش کرے، حضور فرماتے کن لہو سترم من النار، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج ایک عورت آئی تھی اور کہہ رہی تھی بھوکی ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے گھر کے سارے برتن دیکھے مجھے سارے برتنوں میں 3 دانے کھجور کے ملے اور گھر میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہ 3 دانے اس عورت کو دے دیے، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھیں، اس نے 1 دانہ ایک بچی کو دیا، دوسرا دانہ دوسری بچی کو دیا، اور تیسرا دانہ شاید اپنے منہ میں ڈالنے والی تھی کہ بچیوں نے پھر ہاتھ کیا امی کی جانب، اس نے تیسرے دانے کے ٹکڑے کیے 2، ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، خشک کھجور کی گٹھلی اپنے منہ میں ڈالی اور دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت یا مرد جس کے ذمہ اللہ نے بچیوں کی پرورش لگائی ہو اور وہ اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ضرور محفوظ فرمائیں گے، ضرور بچائیں گے۔ تو بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہمارے اسلام نے دیا ہے۔ آج کل کے دور میں اس دن میں نے ایک بات سنی، کل پرسوں ایک بندہ سنا رہا تھا کہ جناب بیٹی پیدا ہوئی، کسی نے کہا بھائی مبارک ہو آپ کی بیٹی پیدا ہوئی، وہ بڑا غصے ہو گیا کہ بیٹی کی پیدائش پہ بھلا کون سی مبارک ہے، مبارک بات تو بیٹے کی پیدائش میں ہوتی ہے۔ تو یہ بات بڑی غلط ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، شاید 2-3 سال ہی گزرے ہوں گے، آپ حضرات نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی نے معصوم بچی کو فائر مار کے قتل کر دیا تھا کہ بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ تو زمانہ جہالت کی وہ نظریات ابھی بھی موجود ہیں، بچیوں سے
ناراض ہونا، بچیوں کی پیدائش پر پریشان ہو جانا، اور یہ تو جگہ جگہ پہ ہے کہ بچیوں کو میراث میں حصہ کوئی نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا وہ اس باپ کی بیٹی نہیں ہے جس باپ کا لڑکا بیٹا ہے؟ تو فرمایا یہ چیزیں ان سے اجتناب کیا جائے تو جہنم کی آگ سے رہائی اور چھٹکارے کا پروانہ مل جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ المسلم کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کسی مجلس میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بندہ بے عزتی کر رہا تھا کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا برا ہے، خواہ مخواہ کسی مسلمان کی بے ادبی، اس کی بے عزتی، اس کی توہین کی جا رہی تھی۔ ایک مسلمان دوسرا جو وہاں سن رہا تھا اس کو بڑی غیرت آئی کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی خواہ مخواہ ایک مجلس کے اندر بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس کھڑا ہو گیا، اس نے روکا اور اس نے کہا بھائی ایسی بات نہ کرو، کیوں خواہ مخواہ ایک مسلمان کی غیبت کر رہے ہو، خواہ مخواہ ایک مسلمان کے بارے میں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسروں کی بے عزتی سنتے ہوئے تو بڑا مزہ آتا ہے، کبھی ان کی عزت کے دفاع کے لیے بھی کھڑا ہو جایا کرو، کبھی ان کی عزت کا دفاع بھی کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ حاصل کر لیا کرو۔ بعض ساتھی جو کہ بعد میں آ رہے ہیں، موضوع یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کا یہ اشرہ ہے تو کیسے ممکن ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل سکتا ہے؟ تو انہی اعمال میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی۔ ایک اور حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت۔ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں ناغہ نہیں کرتا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں جنت میں داخلے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہے، بس موت آئے گی تو سیدھا اللہ اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ آیت الکرسی میں اللہ کی صفت ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اس لیے جو آدمی پہلے اللہ کا سجدہ کرے پھر اللہ کی صفات کو دہرائے کہ واقعی اللہ کی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اس کے آگے سفارشی کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو اللہ کی صفات کا اقرار کرتا ہے، پہلے اللہ کا سجدہ کیا پھر اللہ کی صفات کا اقرار کیا، بس حضور فرماتے ہیں موت آئے گی تو اللہ اس کو سیدھا جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں من استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی 3 مرتبہ یہ دعا مانگے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اس کے لیے اللہم اجرنی من النار یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم اجرنا من النار یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں درست ہیں۔ اجرنی واحد کا ہے اور اجرنا جمع کا ہے۔ اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ کبھی اجرنی من النار پڑھ لو، کبھی اجرنا من النار پڑھ لو۔ حضور فرماتے ہیں جو باقاعدہ اپنا معمول بنا لے کہ صبح و شام یہ کہہ رہا ہو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنا من النار، صبح و شام جس کا یہ معمول بن جائے تو جہنم کی آگ خود کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو مجھ سے بچا ہی لے۔ وہ بار بار جو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تیری پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ عطا فرما اور مجھ سے اس کو بچا لے۔ تو اس دعا کا بھی معمول بنایا جائے، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ حضور نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، جلانا تو دور کی بات ہے، جہنم کی آگ ان کو مس نہیں کرے گی، ان کو چھوئے گی بھی نہیں۔ عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلا، حضور فرماتے ہیں وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی، اور دوسری وہ آنکھ
جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے جو جاگ کر ان کو سلاتا رہا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا اگر تمہیں میسر آئے وہ بھی اللہ کی راہ میں دو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ حضور فرماتے ہیں پیاسا کتا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ کنویں کے پاس گیلی مٹی پر اپنی زبان رگڑ رہا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک فاحشہ گناہ گار عورت کو ترس آیا، اس نے اپنے جوتے کا ڈول بنایا، رسی کوئی نہیں تھی، دوپٹہ پھاڑ کر رسی بنائی، اس جوتے کو اس دوپٹے کی رسی کے ساتھ باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے۔ جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک پیاسے انسان کو، ایک بھوکے انسان کو کھلانے اور پلانے پر کتنا اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ بندہ بھوکا رہے اور اس کو احساس ہو کہ بھوکے لوگ کیسے وقت گزارتے ہیں۔ ہمیشہ جو کھا کھا کے احساس نہیں ہوتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تو بھوکے رہو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ وہ لوگ جن کو ڈھنگ سے کھانا نہیں ملتا وہ کیسے وقت گزارتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں رزق کی فراوانی ہے، اس لیے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بھوکا ہے کوئی نہیں، حالانکہ ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں کئی بھوکے موجود ہیں۔ صرف فکر کرنی چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، ڈھونڈنے سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے آخر میں صدقہ فطر لازم کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ عید الفطر جو ہے یہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے، یعنی یہ کسی برادری اور علاقے کی طرف سے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خوشی کا دن مقرر ہوا ہے۔ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، حضور فرماتے ہیں ہر قوم کی ایک تہوار اور خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے یہ خوشی کا تہوار مقرر فرمایا ہے۔ خوشی کا جو تہوار، عید کا جو دن مقرر ہوا ہے، اس دن لوگ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے ہیں، عمدہ سے عمدہ سواریوں میں جھولتے ہیں اور بڑے خوشیاں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص اسی محلے میں جہاں طرح کے کھانے بنا کر اپنے بچوں کے ساتھ عمدہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، وہاں پر اگر عید والے دن بھی کسی باپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہوئے کہ اپنے بیٹی کے لیے نئے کپڑے خرید سکے، اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں خرید سکے یا اپنی بیٹی کے لیے خوشی کا سامان خرید سکے، تو کل یہ مالدار جو کئی طرح کے کھانے بنا کر عیاشیاں کر رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ان مالداروں کا گریبان ہوگا اور ان غریبوں کا ہاتھ ہوگا ان کے گریبان پر کہ یا اللہ ہمارا حصہ تو نے ان کے مال میں رکھا تھا اور یہ اپنے مال پر، ہمارے حصے والے مال پر ایسے قابض ہو گئے کہ ہر طرف خوشیاں تھیں، ہمارے گھر میں عید والے دن بھی خوشی کوئی نہیں تھی، ہمارے گھر میں عید والے دن بھی رونا بچھا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اخبار میں ایک خبر پڑھی تھی، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک باپ کی بیٹی نے ضد کی کہ نئے کپڑے اور چوڑیاں خریدنی ہیں، باپ نہ خرید کے دے سکا اور اس بچی نے خودکشی کر لی۔ اس بچی نے اتنی چھوٹی سی بات پر، کیا وہ اتنی سی چھوٹی سی ننھی سی فرمائش اپنی بچی کی پوری نہ کر سکا۔ تو یہ لوگ جو اتنے غریب ہیں، غربت کی لکیر کے نیچے رہتے ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے پیسے کہاں ہیں، ان کے پاس جوتے خریدنے کے پیسے کہاں ہیں، اس لیے صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر لازم کیا ہے۔ صدقہ فطر جو سے بھی ہے، کھجور سے بھی ہے، کشمش سے بھی ہے اور گندم سے بھی ہے۔ ہمارے ہاں ان چاروں میں سے سب سے کم تر جو ریٹ بنتا ہے وہ گندم کا بنتا ہے، اور ہمارے ہاں تقریباً
اکثر ہی لوگ جو دینے والے ہیں وہ گندم ہی سے دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ نے گندم سے دے دیا تو وہ جو آپ کے ذمہ واجب تھا وہ ادا ہو گیا، گندم کے دینے کے ساتھ یعنی کم از کم مقدار بھی آپ نے دے دی تو وہ ادا ہو گیا۔ لیکن جس اللہ نے اتنا رزق دیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراوانی عطا فرمائی، جس اللہ نے آپ کو کشادگیاں عطا فرمائی، عید والے دن لاکھوں روپے آپ سیر و تفریح میں لگا دیں گے، ہزاروں روپے آپ اور کئی کاموں میں لگا دیں گے، اگر اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے بھی آپ گندم سے اگلا قدم اٹھائیں، جو کے حساب سے دے دیں، چلو کھجور کے حساب سے دے دیں، کشمش کے حساب سے دے دیں، چلو جتنے بنتے ہیں اس سے کچھ زیادہ دے دیں۔ مثال کے طور پہ کم از کم 300 ریٹ ہے گندم کا، کم از کم، بعض نے 320 بھی بتایا، یعنی کم از کم ریٹ ہے، اس سے کم تو کوئی گنجائش نہیں اس وقت فطرانے کی۔ لیکن آپ کے بنتے ہیں 300، آپ کہیں چلو یار زیادہ نہیں تو میں 400 کے حساب سے دے دیتا ہوں، میں 500 کے حساب سے دے دیتا ہوں۔ اب 100-200 مالدار آدمی کو، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے لیے بڑھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں علماء کہ جو مقررہ مقدار دیتا ہے وہ نہ سخیوں میں شمار ہوتا ہے نہ بخیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا اگر ایک بندہ فطرانہ نہ دے تو وہ اللہ کے ہاں بخیل شمار ہوگا، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دیتا بخیل شمار ہوگا، لیکن اس نے دے دی، مثلا 300 روپے کے حساب سے فطرانہ دے دیا، ٹھیک ہے جی، وہ بخل والی لکیر سے نکل گیا ہے، لیکن سخی تب شمار ہوگا جو اللہ نے مقرر کی ہے اس سے اضافہ جب دے گا۔ تو 300 تو ہو گیا لازم، اب وہ 50 روپے فالتو دے، 100 روپے فالتو دے، جتنی اس کو توفیق ہے اپنی خوشی کے ساتھ کسی غریب کو اضافی پیسے دے گا، اللہ خوش ہوں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سخی ذات ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئی ہیں، ینفق کیف یشاء، میں خرچ کر رہا ہوں، رات دن خرچ کر رہا ہوں۔ تو جو آدمی سخاوت والی صفت میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، رب کہتا ہے یہ کام تو میرا تھا، میرے بندے نے بھی اختیار کر لیا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں دینے والے ہیں ان کو اور عطا فرما، دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ سے روکنے والے ہیں ان کے مال کو تلف اور ضائع فرما۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ممکن ہے آج آخری جمعہ ہو، امید تو ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی بنے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ بڑا اہم اس حساب سے ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ سے اپنا نام جہنمیوں کی لسٹ سے کٹوا کر جنتیوں کی لسٹ میں لکھوانا ہے۔ جو بیان میں نے آپ کے سامنے چند احادیث کی روشنی میں عرض کیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس بیان کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، الحمدللہ ہمارا بیان بھی ریکارڈ ہوتا ہے، آپ اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کہ جہنم سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے، تاکہ ہماری بات سن کر اگر کوئی ایک آدمی عمل کر لے گا، کسی ایک حدیث پر عمل کر لے گا تو پتہ ہے کیا فائدہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس تک میری بات پہنچی اس نے میری بات کی عزت کی اور میری بات کو آگے اس نے پہنچا دیا۔ حضور کی دعا ہے، اس لیے آگے پہنچانے کی کوشش فرمائیں کہ کوئی ایک بندہ سن لے گا ہمارا فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان دنوں میں اپنا نام جہنمیوں سے نکلوا کر جنتیوں کی لسٹ میں لکھوانا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ غریبوں اور مسکینوں پر نظر رکھنی ہے، عزت دار لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو بھیک نہیں مانگتے، بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن دست سوال نہیں کرتے، ان تک اپنا مال پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔